قرآن کریم کی جن آیتوں کی تلاوت میں نے کی ہے ان کا ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش کروں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف اللہ کے رسول ہیں. آپ سے پہلے بھی بہت سارے رسول گزر چکے. تو اے لوگوں، کیا اگر یہ رسول مر جائیں یا شہید کر دیے جائیں تو تم پھر اپنی ایڑیوں کے بل پلٹ جاؤ گے، یعنی کفر اختیار کر لو گے؟ اور یاد رکھو، جو شخص بھی نبی کے مرنے کے بعد یا نبی کے شہید ہو جانے کے بعد کفر کو اختیار کرے گا تو اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے. اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا. سیجزی اللہ الشاکرین، ان قریب اللہ شکر کرنے والوں کو بدلہ عطا فرمائے گا. سورہ آل عمران آیت نمبر 144 اور دوسری آیت کریمہ جو میں نے پڑھی ہے، اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا انک میت وانہم میتون. اے اللہ کے نبی، آپ بھی مرنے والے ہیں اور جو لوگ آپ کی موت کا انتظار کر رہے ہیں انہیں بھی ایک دن مرنا ہے. وہ بھی مرنے والے ہیں، آپ کو بھی موت آئے گی، اور جو لوگ ہیں کفار اور مشرکین انہیں بھی موت آنے والی ہے. سورہ زمر آیت نمبر 30. بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، قرآن کریم کی ان آیتوں سے شاید آپ کے ذہن میں میرے خطبے کا موضوع آ چکا ہو. آج کے اس خطبہ جمعہ میں میرا موضوع سخن ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی. آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر موت آئی یا نہیں آئی؟ اس کی حقیقت کیا ہے؟ ہمارے ملکوں کا بھی عجیب و غریب حال ہے اور ہم عجیب و غریب فضاؤں میں سانس لیتے ہیں. چنانچہ ہمارے ملکوں کا اکثر و بیشتر طبقہ دین سے دور، اسلام سے انجانا نابلد، دنیا کی رنگینیوں یہ ذرا دور کر دیں اس کو، دنیا کی رنگینیوں اور اس کی چمک اور دمک میں مست اور بے خبر، آخرت کے خوف سے غافل، اور دنیا کے اندر مست تو ہے ہی وہ، نہ اللہ کا خوف. اکثر و بیشتر طبقہ اس طرح کا ہے. اس پر ستم در ستم یہ ہے کہ ہمارے ملکوں کے جاہل اور برے علماء نے، ان پڑھ مفتیوں اور سڑک چھاپ مولویوں، واعظوں اور مقرروں نے ان بیچاروں کا، عوام کا بیڑا غرق کیا ہوا. جہالت نے الگ ان کی کمر توڑی ہوئی ہے اور شیطان انہیں الگ اپنے شکنجوں میں جکڑنے کی کوشش کر رہا ہے اور کرتا ہے اور کر رکھا بھی ہے. وہ مسلمان جو کبھی ایک جسم کی طرح تھے، جن کے اتحاد و اتفاق کی تعریف اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمائی ہے، اور جن مومنوں کے صفات اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں ارشاد فرمایا اشداء علی الکفار ورحماء بینہم، کہ مومنین وہ ہیں، نبی کے ماننے والے وہ ہیں، نبی کے پیچھے چلنے والے وہ ہیں، نبی کا کلمہ پڑھنے والے وہ لوگ ہیں جو کافروں کے اوپر سخت ہیں اور آپس میں نرم ہیں. ہو حلقے یاراں تو بریشم کی طرح نرم، ہو حلقے یاراں تو بریشم کی طرح نرم، اور کافروں کے لیے سخت ہیں، آپس میں ریشم کی طرح نرم ہیں لیکن کافروں کے اوپر سخت ہیں. لیکن آج معاملہ اس کے الٹا نظر آ رہا ہے. آج یہ مسلمان اشداء علیہم ورحماء علی الکفار ہیں، آپس میں ایک دوسرے کے لیے سخت ہیں، آپس میں ایک دوسرے کو گالی گلوچ بکنے میں ماہر ہیں، آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرنے میں ماہر ہیں، آپس میں ایک دوسرے کے اوپر سخت ہیں، لیکن کافروں کے اوپر یہ نرم بن چکے ہیں، کفار کے لیے یہ نرم بن چکے ہیں اور موم ہو چکے ہیں. اور یقین نہ آئے تو ذرا اپنے ملکوں کے قریوں میں، بستیوں میں، محلوں میں آپ داخل ہوں
اور وہاں داخل ہو کر کے وہاں جا کر کے وہاں کی مسجدوں، وہاں کے مدرسوں اور دینی سینٹروں اور مرکزوں کا جائزہ لیں تو آپ کی سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ ساری جگہیں مسلمانوں کے آپسی اختلاف و اقتدار کی جنگ کا اکھاڑا بن چکی ہیں۔ ان تمام جگہوں پر اختلاف و انتشار کی بیج بوئی جاتی ہے اور ہر طبقہ اور ہر جماعت ایک دوسرے پر اپنی جیسی مسلط کرنے پر تلا ہوا ہے۔ اس طرح یہ معاملات، اس طرح یہ مقامات اور یہ جگہیں جو اتحاد و اتفاق اور اخوت و بھائی چارگی اور رشد و ہدایت کا سینٹر تھیں، یہ مقامات مرکز تھے، آج اختلاف و نفرت کے یہ سینٹر بنے ہوئے ہیں۔ آج عداوت و دشمنی کے بیج یہاں ان مقامات پر بوئے جاتے ہیں۔ قدم قدم پر اختلاف، قدم قدم پر جھگڑے، روش روش پر جھگڑے۔ اللہ کی پناہ، نماز ہو کہ روزہ ہو، حج ہو کہ زکات ہو، عبادات ہو، اللہ کی بندگی ہو، ہر معاملے میں مسلمان مختلف ہے، ہر معاملے میں اختلاف اور حد ہو گئی۔ اللہ کی توحید میں اختلاف، کلمہ لا الہ الا اللہ میں اختلاف، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اختلاف، یہاں تک کہ نبی کی رسالت میں بھی اختلاف۔ اور موت جو ایک غیر اختلافی چیز ہے، موت ایک ایسی چیز ہے جو غیر اختلافی ہے، اس میں کوئی بھی رنگ و نسل کا آدمی ہو، کسی بھی دھرم اور کسی بھی مذہب کا آدمی ہو، کوئی اختلاف نہیں کرتا۔ نہ کوئی نصرانی کو موت سے اختلاف ہے، نہ کوئی یہودی کو، نہ کسی یہودی کو موت سے اختلاف ہے، نہ کسی یورپین کو موت سے اختلاف ہے، نہ کسی برہمن کو موت سے اختلاف ہے، نہ کسی ہندو کو، کافر کو موت سے اختلاف ہے، نہ کوئی کسی عربی کو موت سے اختلاف ہے، اور نہ کسی زنگی کو موت سے اختلاف ہے، نہ کسی انگریز کو، نہ کسی فرانچی کو، کسی کو بھی موت سے اختلاف نہیں ہے۔ سب اس بات کے اوپر متفق ہیں کہ ہر ایک مخلوق کو کسی نہ کسی دن مرنا ہے اور سب کو فنا کے گھاٹ اترنا ہے۔ اللہ کے سوا تمام کائنات فنا ہونے والی ہے، کسی کو بقا نہیں ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اس میں کسی کو، کسی ملک والے کو، کسی رنگ و نسل، کسی بھی مذہب، کسی بھی دھرم والے کو کوئی اختلاف نہیں ہے۔ لیکن تعجب ہے کہ مسلمان بھی اس معاملے میں مختلف ہیں، مسلمان بھی اس معاملے میں مختلف ہیں، اور وہ بھی مسلمان جو اپنے آپ کو قرآن کے دعوے دار، اپنے آپ کو حدیث کے پڑھنے والے کہتے ہیں، وہ بھی اس معاملے میں مختلف ہیں۔ چنانچہ کوئی کہتا ہے کہ سب کو مرنا ہے اور سب کو فنا ہونا ہے، اللہ کے سوا کوئی بھی مخلوق ہو، اللہ کے سوا کوئی بھی ذات ہو، سب کو ختم ہونا ہے، چاہے وہ نبی ہو، چاہے وہ ولی ہو، چاہے وہ دیوی ہو، چاہے وہ دیوتا ہو، چاہے وہ جن ہو، چاہے وہ بھوت ہو، چاہے وہ پریت ہو، چاہے وہ ولی ہو، چاہے وہ شہید ہو، کوئی بھی ہو، ہر ایک کو اللہ کے سوا مرنا ہے، ہر ایک کو فنا ہونا ہے۔ اور وہیں پر یہ ایک آدمی کہتا ہے تو کوئی اس کا جواب دیتے ہوئے کہتا ہے نہیں نہیں، سب کو موت نہیں آنی ہے، نبی کو موت نہیں آنی ہے، نبی کو مرنا نہیں ہے، انہیں موت نہیں آتی، وہ ہمیشہ سے زندہ ہیں اور وہ زندہ رہیں گے، اپنی قبروں میں اسی طرح سے زندہ ہیں نبی، اپنی قبروں میں نبی اور انبیاء اسی طرح سے زندہ ہیں جس طرح دنیا کے اندر زندہ رہتے تھے۔ نبی کے بارے میں موت کا تصور کرنا، نبی کو مردہ کہنا، نبی کے بارے میں یہ سوچنا کہ نبی مر چکے ہیں، ارے یہ تو نبی کی گستاخی ہے، یہ تو نبی کی توہین ہے، یہ تو نبی سے غداری کرنی ہے، یہ نبی کے کلمے کا انکار کرنا ہے، یہ ایک جماعت کہتی ہے۔ وہیں پر تیسرے لوگ کھڑے ہوتے ہیں، کوئی کہتا ہے ہاں یہ جو بات کہی جا رہی ہے کہ موت کا تصور نبی کے بارے میں کرنا، یہ تو سخت ترین گناہ ہے اور بلکہ کفر ہے، اور بلکہ اگر کوئی آدمی نبی کو مردہ تصور کرے تو وہ تو کافر ہے، اس کی یہ بات درست ہے، اور نبی تو نبی ہیں، نبی تو نبی ہیں، اللہ کے ہر عاشق زندہ ہوتے ہیں، نبی تو نبی رہے، غلامان مصطفیٰ بھی زندہ ہیں، خادمان رسول بھی زندہ ہیں، وہ بھی باتیں کرتے ہیں، وہ بھی آنکھیں کھولتے ہیں، وہ بھی مسکراتے ہیں، وہ بھی آخرت میں بخشش کے وعدے بخشوانے کے وعدے کرتے ہیں، وہ بھی تعلیمات دیتے ہیں، وہ بھی جناب علی مہمانوں کی مہمان نوازی بھی کرتے ہیں، گھروں کے اندر آتے ہیں، وہ غلامان مصطفیٰ ہیں۔ تو جب غلامان مصطفیٰ کا یہ حال ہے، وہ فریاد رسی کرتے ہیں، وہ دکھوں کو دور کرتے ہیں، اور اللہ کا ہر عاشق زندہ ہی ہوتا ہے، اللہ کے عاشقوں کو موت نہیں آتی ہے، ان کو موت نہیں آتی بلکہ وہ پردہ کر جاتے ہیں، وہ وصال ہو جاتا ہے ان کا، نعوذ باللہ۔ اور یہی نہیں بلکہ وہ یہاں تک کہتے ہیں کہ اور جب غلامان مصطفیٰ کا یہ حال ہے، عاشقان رسول کا یہ حال ہے، تو پھر نبی اور رسول کا حال کیا ہوگا، پھر مصطفیٰ جان رحمت کا حال کیا ہوگا۔ یہ تو قبروں میں بیٹھ کر کے کشتیاں اٹھا کر کے باہر کرتے ہیں، یہ تو ہزاروں کوسوں میل دور کے اوپر اپنی قبروں میں لوگوں کی فریادیں سنتے ہیں، یہ غلامان مصطفیٰ کہاں ہے، تو پھر مصطفیٰ جان رحمت کا حال کیا ہوگا، نعوذ باللہ، استغفر اللہ۔ اس طرح کے عقیدے موت کے تعلق سے رکھے جاتے ہیں۔ غرض یہ اختلافات جو فروعی اختلافات نہیں ہیں،
یعنی یہ کوئی معمولی اختلافات نہیں ہیں کہ چلو بھائی نظر انداز کر دو. ایسے اختلافات نہیں ہیں کہ کوئی آدمی ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھ رہا ہے, کوئی ناک کے نیچے پڑھ رہا ہے, کوئی اوپر پڑھ رہا ہے, کوئی آگے پڑھ رہا ہے, کوئی سینے میں پڑھ رہا ہے, کوئی سر پہ ہاتھ رکھ کر کے نماز پڑھ رہا ہے. چلو بھائی چھوڑ دو, کوئی بات نہیں یار, یہ تو کوئی بات نہیں. ایسے اختلافات نہیں ہیں کہ ان کے اوپر چشم پوشی کر لی جائے, ان سے آنکھوں کو بند کر لیا جائے, نہیں, بلکہ یہ عقیدے کا اختلاف ہے, یہ بنیادی اختلاف ہے. اور نبی کے بارے میں زندگی کا عقیدہ رکھنا یہ شرک کی جڑ ہے, یہ شرک کی بنیاد ہے, اور یہ شرک کی بیس ہے. یہی بیس ہے, اسی کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فریاد رس, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مشکل کشا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حاجت روا, اور نبی ہی نہیں بلکہ اسی زندگی کی بنیاد کے اوپر پورے شرک کے گھوڑک دھندے ہو رہے ہیں. یہی جڑ ہے, یہی بنیاد ہے, یہی عقیدے کا فالٹ ہے, یہ سب سے بنیادی مسئلہ ہے, فروعی مسئلہ نہیں ہے. اور آج اسی عقیدے سے امت کو روشناس نہیں کرایا جا رہا ہے, آج اسی بات کو امت کے سامنے کھول کے نہیں بیان کیا جا رہا ہے. میں کوشش کر رہا تھا کہ اس موضوع پر مجھے کتابیں ملیں, اس موضوع کے اوپر مجھے اور مزید معلومات ملیں, لیکن ہمیں اپنی زبان میں کوئی ایسی کتاب نہیں ملی. یہاں تک کہ اردو عربی زبان میں بھی مجھے ایسی کوئی کتاب مستقل اس موضوع پر میری نظر سے نہیں آئی. ہو سکتا ہمارے ملکوں میں لوگوں نے, علماء نے لکھے ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مر گئے ہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مردہ ہیں, اس موضوع کے اوپر ممکن ہے ہمارے ملکوں میں کتاب ہو, لیکن نبی کریم زندہ ہے اس موضوع پر تو آپ کو بہت ساری کتابیں مل جائیں گی مارکیٹ میں, اور موجود ہیں, وہ خود ہمارے پاس بھی موجود ہیں ایسے عقیدہ رکھنے والوں کی کتابیں. لیکن اس موضوع پر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مردہ ہے, اس موضوع پر مجھے کوئی کتاب نہیں ملی. شاید ہمارے علماء یہ خوف زدہ ہو, یہ ڈر رہے ہوں کہ جس طرح سے اور تمام سب چیزوں کے مسائل بیان کرنے پر مجھے وہابی لہابی کہا گیا, اسی طرح اس حقیقت کو بھی اگر میں کھولوں گا تو لوگ ہمیں وہاں بھی لہابی کہیں گے, ہمیں گستاخ رسول کریں گے. لیکن نہیں, میں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے سامنے اس حقیقت کو رکھنے کی کوشش کروں گا, اور میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا کہ آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں یا مر چکے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر میں زندہ ہیں یا قبر میں کیا حالات ہیں, وہ تمام سب چیزیں. اسی طرح نبی کو موت آنا, کیا یہ نبوت کی توہین ہے, کیا یہ نبی کی توہین ہے یا کیا ہے, اس حقیقت کو میں بیان کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں. اسی طرح سے یہ حقیقت بھی میں بیان کروں گا کہ کون لوگ ہیں جو موت کو ناپسند کرتے ہیں, کون لوگ ہیں جو موت کو, بڑی بہت باریک نقطہ ہے یہ, اور میں قرآن کے حوالے سے اس کو بیان کروں گا. کون لوگ ہیں جو موت کو ناپسند کرتے ہیں, موت کو کریہ سمجھتے ہیں, موت کو برا سمجھتے ہیں, کون لوگ ہیں, اللہ تعالیٰ نے کن لوگوں کے بارے میں فرمایا ہے. اسی طرح سے یہ حقیقت بھی بیان کروں گا کہ کیا مومن ایماندار مسلمان کتاب و سنت کا ماننے والا کیا موت کو ناپسند کرتا ہے, وہ موت جو اسے اللہ سے ملاتی ہو, کیا مومن موت کو ناپسند کرے گا, اس حقیقت کو بھی بیان کروں گا. اور اس جیسی مزید تحقیقات میں آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ. اور دلائل وہ دوں گا, میرے دلائل اور براہین وہ ہوں گے, اور وہ براہین اور دلائل دوں گا جس پہ کوئی مائی کا لال انگلی اٹھانے کی بھی جرات نہیں کر سکتا, اور اگر کسی نے جرات بھی کی تو اس انگلی اٹھانے کی وجہ سے وہ فی نار جہنم ہوگا. کیوں, وہ دلائل یا تو رب کے قرآن کے ہوں گے یا مصطفیٰ جان رحمت کے فرمان کے ہوں گے. اور تیسری چیز ہماری جھولی میں نہیں ہے, فلانے حضرت نے, فلانے بزرگ نے, فلانے قبلہ نے, فلانے کعبہ نے, فلانے سجادہ, یہ ہمارے یہاں نہیں ہے. ہمارے ہاں تو قرآن کریم کے دلائل ہیں یا تو سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ماخوذ دلائل ہیں, اور پھر اس کے بعد میں اپنے یاروں کے دلائل بیان کروں گا, ان بدعقیدہ مشرکوں کے دلائل بیان کروں گا, ان کے براہین کی دھجیاں بھی اکھاڑوں گا میں, اور ان کو میں آپ کے سامنے رکھ کر کے قرآن و سنت کے ڈائنامٹ, قرآن و سنت کے بم سے میں انہیں بلاسٹ کروں گا کس طرح سے, وہ بھی آپ دیکھیں گے انشاءاللہ تبارک تعالیٰ. مگر ان تمام سب ٹاپکس اور ان تمام سب نکات اور ان تمام سب نقطوں سے پہلے آئیے سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری ورق, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری زندگی کے چیدہ چنے مختصر واقعات آپ کی خدمت میں پیش کر دوں, اور وہ بھی ان کتابوں کے حوالے سے پیش کروں جن کا انکار کرنے کی جرات کوئی بھی مومن نہیں کر سکتا. کوئی کافر ہوگا ان کتابوں کی جرات کر دے گا, جو قرآن کریم ہیں, جو صحیح بخاری ہے, صحیح مسلم اور سنن کی کتابوں سے, جو صحاح کی کتابیں ہیں ان کتابوں کے حوالے سے, اور سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے میں کچھ واقعات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری مرحلے ہیں, آخری باتیں ہیں. بات دو ٹوک ہونی چاہیے,
اس کے اندر آپ کو پتا ہے میں لاگ لپیٹ کرنے کا عادی نہیں ہوں، میں سیدھے طور پہ کان پکڑنے کا عادی ہوں، میں ہاتھ گھما کر کے کہ آپ میری تعریفیں کریں، آپ میری جو ہے مجھ سے خوش رہیں، میں چاپلوسی تملق میں اس کو دیانتداری نہیں سمجھتا ہوں، میں اس کو بے ایمانی سمجھتا ہوں۔ امت اس وقت گمراہیت کے دلدل میں پھنسی ہوئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جہالت کی وجہ سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے نہ جاننے کی وجہ سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرتوں سے ناواقفیت کی بنا پر، لا علمی کی بنا پر جہالت و گمراہی کے دلدل میں پھنسی ہوئی ہے۔ اور ہمارے علماء اپنی جیبیں بھرنے کے لیے ان کو اپنی شاباشی، اپنے نعرے، اپنے بازیاں لگوانے کے لیے اور ان کو جو ہے گمراہ کر رہے ہیں۔ میں دو تو بات کہنے کا عادی ہوں اور بال کی کھال اور اسی طرح اردو کی سردو، ہندی کی چندی کرنے کا عادی ہوں۔ میری عادت ہے کہ میں کسی بات کو جب اٹھاتا ہوں تو اس کے آخری تہ تک پہنچنے کی اور لوگوں کو پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں۔ آئیے سب سے پہلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری مرحلوں کو، زندگی کے آخری واقعات کو میں بیان کروں۔ چنانچہ آپ اور ہم اس حقیقت کو شاید نہ جانتے ہوں، آپ اس حقیقت کو نہ جانتے ہوں کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رسالت کی تبلیغ فرما لی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے دیے ہوئے پیغام کو لوگوں تک پہنچا دیا اور امت کی خیر خواہی کا کام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل کر لیا، تو آپ کے اقوال اور آپ کے افعال اور آپ کے اعمال سے دنیا سے رخصتی کے آثار دھیرے دھیرے نمایاں ہونے لگے، ظاہر ہونے لگے۔ آپ کوئی عمل کرتے، کوئی کام کرتے، کوئی بات کہتے تو ایسا محسوس ہوتا تھا کہ جیسے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری ایام ہوں۔ چنانچہ آپ نے 10ویں سال سن 10 ہجری کے اندر 10ویں سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی ہجرت کے 10ویں سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک میں 20 دن اعتکاف فرمایا، جبکہ آپ ہمیشہ 10 دن فرماتے تھے، لیکن آخری ایام میں رمضان کی آخری دنوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 دن کا اعتکاف فرمایا۔ حضرت جبریل نے 2 دفعہ آپ کو قرآن کریم کا دور کروایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صاحبزادی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا کہ اے فاطمہ، میں سمجھتا ہوں کہ میرا وقت قریب آ چکا ہے، اے فاطمہ میں سمجھتا ہوں کہ میرا وقت قریب آ چکا ہے۔ چنانچہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیغمبر اسلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یمن کا گورنر بنا کر کے انہیں بھیجا، یمن کا امیر بنا کر کے بھیجا اور انہیں رخصت کرتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وصیت فرمائی وہ وصیت یہ تھی کہ معاذ، اے معاذ، غالباً میرے اس سال کے بعد تم مجھ سے ملاقات نہ کر سکو، اور جب تم واپس آؤ یمن سے تو میری اس مسجد اور میری اس قبر سے گزرو گے۔ یہاں وصیت تھی حضرت معاذ بن جبل۔ حضرت معاذ نے جب یہ بات سنی تو نبی کی فرقت اور نبی کی جدائی میں ان کے آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور وہ بلبلا کے رونے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج فرمایا تو آپ نے لوگوں سے یہ فرمایا کہ انی لا ادری لعلی القاکم بعد عام هذا بهذا الموقف ابدا، کہ اے میری امت کے لوگوں، اے میرے صحابہ، اور یہ کلمہ آپ نے ہر جگہ مختلف مقامات پر اور ہمیشہ یہ کلمہ فرمایا کہ مجھے نہیں معلوم ہے کہ شاید آئندہ سال یہ تم سے میری پھر دوبارہ ملاقات ہونے کا وقت سال ہو، شاید میں آئندہ سال تم سے اس مقام پہ نہ مل سکوں۔ اے لوگوں، میرے اعمال اور مجھ سے حج کے طور طریقے سیکھ لو، ہو سکتا ہے کہ آئندہ سال میں تم سے نہ ملاقات کر سکوں۔ اسی طرح سے میں بہت مختصر طور پر آپ کو آخری ایام کی جھلکیاں لے کے چل رہا ہوں، کیونکہ میرا موضوع کچھ اور ہے اور اس موضوع سے اس کا ربط ہے، اس کی معلومات لینا آپ کے لیے بہت ضروری ہے تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت جو صحیح بخاری، صحیح مسلم اور صحاح کی کتابوں میں موجود ہیں وہ بھی آپ کے سامنے آ جائے، اور کوئی جب ظالم ظلم کی طرح سے گفتگو کرنا شروع کرے اور غلط باتیں کرنا شروع کرے تو اس کا گریبان پکڑ لو کہ یہ کس حدیث میں ہے، یہ کون سی دلیل ہے، یہ دلیل بھی آپ کے سامنے ہونا ضروری ہے۔ چنانچہ وہی آخری ایام تھے جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حجۃ الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآن کریم کی آیت نازل فرمائی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ لوگوں آج کے دن میں نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے اور اپنی نعمت پوری کر دی ہے اور دین اسلام سے میں راضی اور خوش ہوا۔ اور اسی طرح سے وہ سورت بھی نازل ہوئی جو اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا، ہوئی جس کے اندر اس بات کا پیغام تھا کہ آپ دنیا میں اپنی مہم سے فارغ ہو چکے ہیں، آپ دنیاوی مہمات سے فارغ ہو چکے ہیں، رسالت کا پیغام مکمل ہو چکا ہے، اللہ نے جو دین اپنے نبی کو بھیجا ہے وہ دین کامل ہو چکا ہے۔ اسی وجہ سے اس حج کا نام حجۃ الوداع قرار پایا گیا، اسے حجۃ الوداع یعنی الوداعی حج تھا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ چنانچہ حج کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس ہوئے، سفر سن 11 ہجری کی
सफर सन 11 हिजरी की इब्तिदाई तारीखें थीं, शुरू की तारीखें थीं। नबी करीम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उहुद तशरीफ ले गए और शुहदाए उहुद के लिए आपने दुआएं की, गोया जिंदा और मुर्दा दोनों से रुखसत हो रहे हैं। ऐसी दुआ आपने फरमाई कि ऐसा लग रहा था जैसे जिंदों से भी अलविदाई मुलाकात कर रहे हो और मुर्दों से भी अलविदाई मुलाकात कर रहे हो। फिर जनाब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस आकर मिंबर पर जलवा फरमा होते हैं और फरमाते हैं इन्नी फरतुकुम व अन्नी शहीदु अलैकुम व अन्नी शहीदुन अलैकुम व अन्नी वल्लाहि ला अंजुरु इला हौज़िल आना व इन्नी उतीतु मफातिह खज़ाइन अल अर्द औ मफातिह अल अर्द औ वल्लाहि मा अखाफु व अन्नी वल्लाहि मा अखाफु अन तुशरिकू बअदी वलाकिन अखाफु अलैकुम मन तनाफसु फीहा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लोगों मैं तुम्हारा पेशरो हूं, मैं तुम्हारा इमाम हूं और मैं तुम्हारे ऊपर गवाह हूं और मैं अल्लाह की कसम ऐसा मुझे महसूस हो रहा है जैसे कि मैं अपने हौज़े कौसर को देख रहा हूं। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे मैं अपने हौज़े कौसर को देख रहा हूं। और ए लोगों, मुझे अल्लाह ताला ने जमीन के खजानों की या जमीन की कुंजियां अता फरमाई हैं और यकीनन मैं तुम्हारे ऊपर अपने बाद शिर्क से उतना नहीं डरता हूं जितना मैं इस बात से डरता हूं कि दुनिया तुम्हारे ऊपर खोल दी जाएगी और दुनिया की दौड़ में तुम मशगूल हो जाओगे, दुनिया की दौड़ में मशगूल हो जाओगे। माह सफर के ये इब्तिदाई अय्याम थे जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा को बतलाए। फिर माह सफर के आखिरी दिन और रात थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात के वक्त बकी गरकत, जिसे हम जन्नतुल बकी कहते हैं, जो बाबे जिब्रील के सामने कब्रिस्तान है सहाबा का, मुसलमानों का, वहां तशरीफ ले गए और उन लोगों के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआए मगफरत की और उनसे फरमाया इन्ना बिकुम लाहिकून, ए कब्र वालों तुम्हारे ऊपर सलामती हो, एक दिन हम भी तुमसे मिलने वाले हैं, बहुत जल्द हम भी तुमसे मिलने वाले हैं। माह सफर के आखिरी पीर, आखिरी दोशंबा यानी आखिरी पीर को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर एक जनाजे में जन्नतुल बकी तशरीफ ले गए, बकी गरकत तशरीफ ले गए। हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि मैं अपने सर में उस वक्त दर्द महसूस कर रही थी जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जनाजे से को रुखसत करके जब वापस आए तो मैंने कहा वारासा, हाय मेरे सर में दर्द हो रहा है। उस वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आयशा ऐसी बात नहीं है, अल्लाह की कसम, हाय मेरे सर में भी दर्द शुरू हो गया है। और हजरत आयशा फरमाती हैं कि ये बीमारी की इब्तिदा थी जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सर के दर्द से शुरू हुई। उसी वक्त आपको सख्त तरीन बुखार चढ़ा, बहुत सख्त बुखार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चढ़ा, जिसकी हरारत और गर्मी इतनी सख्त गर्मी थी कि ठंडे पानी में डुबोए हुए कपड़े आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशानियों पे रखे जाते तो उस बुखार की गर्मी, उस हरारत की गर्मी जो थी वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ठंडे पट्टियों के ऊपर महसूस हो रहे थे। यानी इस कदर तेज बुखार था। और ये बीमारी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर 11 या 12 दिन ये बीमारी, 11 या 14 दिन ये बीमारी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर थी। एक रात हजरत मैमूना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के घर आप तशरीफ फरमा थे कि उस वक्त मर्ज सख्त से सख्त होता गया और मर्ज नहायत सख्त हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछना शुरू किया और इस कदर आप मरीज हुए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछना शुरू किया कि कल मेरी बारी कहां है, मैं कल कहां रहूंगा। ये मकसद था हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की बारी के बारे में पूछने का। तमाम अज़वाज मुतहरात रिज़वानुल्लाह अलैहिन्ना अजमईन ने बैक जुबान होकर के कहा, ए अल्लाह के रसूल, आपकी मर्जी, जहां चाहे आप रहें। चुनांचे हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त सहाबा कराम से फरमाया कि मुझे हजरत आयशा के घर छोड़ दो। चुनांचे अल्लाह का यह नबी हजरत फज़ल इब्ने अब्बास और हजरत अली इब्ने अबी तालिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा के दरमियान, दोनों हाथों का दरमियान टेक लगाकर दोनों पांव जमीन पर खिसकते हुए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोनों पांव हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के घर मुंतकिल हुई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यह हालत और ये माजूरी देखकर सहाबा कराम की आंखों में आंसू आ गए। हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि मैं जो भी सूरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मैंने याद किया था, मुअव्वज़तैन कुल औज़ बिरब्बिल फलक और कुल औज़ बिरब्बिन नास, मैं पढ़ करके अल्लाह के नबी के हाथों पर दम करती थी और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ को आपके जिस्म मुबारक पर फेरती थी। आपको इतनी भी ताकत नहीं थी कि अपने हाथों को उठाकर अपने जिस्म मुबारक के ऊपर आप फेर सके। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आखिरी अय्याम
ایام تھے، آخری دن تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ مصیبتیں آئی ہوئی تھیں. وفات کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مرنے کے 5 دن پہلے بدھ کو مزید تیز بخار چڑھا، بدھ کو مزید تیز بخار چڑھا، جسم جلنے لگا اور شعلوں کی طرح جلنے لگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرمایا حریقو علیہ سبع قرب من آبار شتى حتى اخرج الى الناس، کہ لوگوں 7 کنووں کے پانی، 7 مختلف کنووں کے پانی مشکیزوں میں لا کر کے میرے اوپر ڈالو تاکہ میں نہا کر کے لوگوں کے پاس نکلوں. چنانچہ آپ کو ایک لگن میں بٹھایا گیا، ایک لگن میں بٹھایا گیا اور 7 مشکیزوں سے پانی لا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ڈالا گیا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارے سے فرمایا کہ بس رہنے دو، بس رہنے دو. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے پاس تشریف لائے، منبر پر بیٹھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطاب کیا اور فرمایا، اور خطاب میں فرمایا لعنت اللہ علی الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائهم مساجدا وقال صلی اللہ علیہ وسلم لا تتخذوا قبری وثنا یعبد. اللہ کی لعنت ہو یہودیوں پر، اللہ کی لعنت ہو نصرانیوں پر، جنہوں نے اپنے نبیوں کی مسجدوں کو، اپنے نبیوں کی قبروں کو عبادت گاہ بنا لیا ہے، جنہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو مسجدیں بنا لی ہیں. اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگوں میری قبر کو وثن نہ بنانا، میری قبر کو بت نہ بنانا تاکہ تم اس کی پرستش کرو. چنانچہ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر پر کھڑے ہو کر کے اپنے آپ کو پیش فرمایا اور فرمایا من كنت چلقته له ظهرا فهذا ظهري فليستقد منه ومن كنت شتمته له عرضا فهذا عرضي فليستقد منه. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگوں اگر میں نے کسی کو کوڑے مارے ہیں، اگر میں نے کسی کو ڈنڈے مارے ہیں تو محمد کی یہ پیٹھ حاضر ہے. اے لوگوں اگر میں نے کسی کو کوڑے مارے ہیں، ڈنڈے مارے ہیں تو محمد کی یہ پیٹھ حاضر ہے، دنیا میں اس کا بدلہ لے لو، دنیا میں اس کا انتقام لے لو. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اور اے لوگوں اگر میں نے کسی کو گالی دی ہے، اگر کسی کو برا بھلا کہا ہے تو اے لوگوں میں حاضر ہوں مجھے برا بھلا کہے آخرت میں میرے عزیزوں، میرے دوستوں، یہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری ایام تھے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصاریوں کے متعلق خیر کی وصیت فرمائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارے میں فرمایا کہ اے لوگوں ایک بندے کو اللہ نے اختیار دیا کہ وہ دنیا کی چمک دمک اور زیب و زینت میں سے جو چاہے لے لے، یہ اختیار دیا. اور اسی طرح یا اللہ کے پاس جو کچھ ہے اسے اختیار کر لے، تو اس بندے نے اللہ کے پاس جو کچھ ہے اسے اختیار کر لیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک اختیار یہ دیا کہ دنیا کی زیب و زینت لینا چاہو تو لے لو، اور ایک اختیار اللہ نے یہ دیا اس بندے کو کہ اللہ کے پاس جو کچھ ہے وہ لے لو. تو اس بندے نے آپ نے اشارے میں فرمایا کہ اس بندے نے اللہ کے پاس جو کچھ تھا اسے اختیار کر لیا. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سن کر کے رونے لگے. آپ حضرت ابو بکر صدیق رونے لگے اور کہا فدینا اباک و امی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول فدینا بآبائنا و امہاتنا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول ہمارے ماں ہمارے باپ آپ کے اوپر قربان ہو، آپ کے اوپر فدا ہو. لوگوں نے کہا اس بڈھے ابو بکر کو دیکھو، اس کا کیا ہو گیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ فرماتے ہیں کہ کوئی بندہ ہے جس کو اللہ نے یہ اختیار دیا ہے کہ وہ دنیا لے لے یا آخرت لے لے، اور یہ بڈھا یہ سمجھ رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بارے میں یہ بات کہہ رہے ہیں. چنانچہ حضرت ابو سعید خدری جو اس حدیث کے راوی ہیں، جو صحیح بخاری کی یہ حدیث ہے، حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ چند دنوں کے بعد ہمارے اوپر یہ راز ظاہر ہوا. ابو بکر کیوں رونے لگے تھے؟ چند دنوں کے بعد ہمارے نبی ہم سے جدا ہو گئے. اس وقت ہمیں معلوم ہوا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم میں سب سے زیادہ صاحب علم اور ہم میں سب سے زیادہ علم والے ہیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سارے دروازے بند کر دو، میرے گھر کے سارے دروازے بند کر دو. اگر دروازہ کھلا رہے گا تو صرف ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کھلا رہے گا. حضرت ابو بکر کے دروازے کھولے رکھو. یہ بدھ کے روز کی بات ہے، یہ بدھ کے روز کی بات ہے. جمعرات، جمعہ اور ہفتہ اور اتوار اور پیر، یہ بدھ کے روز کی بات ہے. جمعرات کو آپ کی بیماری مزید سخت، اور اے لوگوں یہود و نصارہ کو جزیرۃ العرب سے باہر کر دینا، یہود و نصارہ کو جزیرۃ العرب سے نکال دینا. نماز کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت فرمائی کہ اے لوگوں اللہ نے 5 وقت کی نماز تمہارے اوپر فرض کی ہے، اس لیے میری امت کے لوگوں اس نماز کو نہ ترک کرنا. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وصیت فرمائی کہ اے لوگوں مسلمانوں کے جو ڈیلیگیٹ اور جو مندوب اور جو وفود آئیں گے ان کو اسی طرح سے نمازنا جس طرح سے میں نمازتا ہوں. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وصیت فرمائی اور تاکید فرمائی کہ ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی. کیا لوگوں میں تمہارے درمیان
دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، جب تک تم ان دونوں چیزوں کو پکڑے رہو گے کبھی بھی گمراہ نہیں ہو سکتے ہو، اور وہ دونوں چیزیں کتاب اللہ، ایک اللہ کی کتاب ہے، اور تمہارے نبی کی یہ سنتیں ہیں۔ اور جمعرات ہی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل فرمایا، جمعرات ہی کو آپ نے غسل فرمایا، سخت بخار چڑھا ہوا تھا اور پورا جسم تپا ہوا تھا، آپ نے جب غسل فرمایا تو تھوڑا جسم ہلکا ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے کھڑے ہوئے، جیسے ہی کھڑے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش ہو کے زمین پہ گر پڑے، آپ کو بے ہوشی آ گئی، پھر ہوش آیا، پھر دوبارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل فرمایا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش ہو کر کے گر پڑے اور آپ کے اوپر غشی آ گئی، پھر اس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھانے کے لیے پھر آپ کو ہوش آیا، پھر آپ نے غسل فرمایا، پھر آپ بے ہوش ہو کر کے گر پڑے۔ جب اللہ کے نبی بار بار زمین کے اوپر بے ہوش ہو کر گر رہا تھا، آخرکار اللہ کے نبی نے فرمایا اور کہلا بھیجا کہ ابو بکر کو کہو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائے، ابو بکر کو بولو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائے۔ یہ ایک اشارہ تھا حضرت ابو بکر کی خلافت کا بھی، یہ ایک اشارہ تھا حضرت ابو بکر کی خلافت کا کہ میرے بعد جو جانشین بننے والا ہوگا وہ ابو بکر صدیق ہی ہو سکتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہلا بھیجا وہ نماز پڑھائے، چنانچہ اس وقت سے لے کر کے بقیہ سارے دن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز پڑھائی، جن کی کل تعداد 17 تھی، 17 نمازیں تھی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نبی کے مصلی پر حضرت ابو بکر نے پڑھائی۔ ہفتہ یعنی سنیچر یا اتوار کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ افاقہ ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ درد کم محسوس ہوا، آپ مسجد میں آئے، ابو بکر کے بائیں جانب بیٹھ گئے، نماز کا وقت تھا، نماز کھڑی ہوئی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر کے بائیں جانب بیٹھ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو نماز پڑھائی۔ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتدا حضرت ابو بکر کر رہے تھے اور ابو بکر زور زور سے تکبیریں کہہ رہے تھے اور تمام صحابہ حضرت ابو بکر کی اقتدا کر رہے تھے۔ دوستوں اور بھائیوں، دوشنبہ کی صبح، پیر کی وہ صبح جو نہایت ہی غمناک صبح تھی، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھا رہے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے حجرے کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ حضرت عائشہ کے حجرے میں بیٹھے ہوئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اچانک حجرے کا پردہ اٹھایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجرے کا پردہ اٹھایا، لوگوں کی طرف دیکھا اور مسکراہٹ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ مسکراہٹیں کھیل گئیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو دیکھ کے مسکرایا، اس پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایڑیوں کے بل پیچھے ہٹنے لگے، ایڑیوں کے بل پیچھے ہٹنے لگے۔ حضرت ابو بکر نے سمجھا کہ ناگہانی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں، ابو قحافہ کا یہ بیٹا کس طرح سے نبی کے مصلی کے اوپر کھڑ کر کے نبی کی موجودگی میں بات کر سکتا، چنانچہ حضرت ابو بکر پیچھے ہٹنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ادھر مسلمانوں کا عالم یہ تھا کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر اور وہ مسلمان اس قدر خوش ہوئے کہ ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے نماز میں فتنہ واقع ہو جائے گا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا کہ لوگوں اپنی نمازیں پوری کر لو، اپنی نمازیں پوری کر لو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجرے کی طرف اپنا رخ انور پھیرا اور آپ نے پردہ گرا لیا، آپ نے پردہ گرا لیا۔ اسی دن یا اسی ہفتے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا اور ان کو ان کا منہ اپنے کان کی ان کے کان کے پاس اپنا منہ لے جا کر کے آپ نے کچھ سرگوشی کی، جو سرگوشی کی یہ سن کر کے حضرت فاطمہ الزہرا رونے لگی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوری طور پر کان میں سرگوشی کی تو حضرت فاطمہ الزہرا ہنسنے لگی۔ لوگوں نے پوچھا کیا آپ پہلے کیوں رونے لگی بعد میں ہنسنے لگی؟ کہنے لگی پہلی دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب میرے کان میں سرگوشی کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ میں بہت جلد اللہ سے ملنے والا ہوں، میں اپنے باپ کے وفات کی خبر سن کر کے اور میں اپنے باپ کے آخری لمحے کی فکر کر کے میرے آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ پھر دوسری دفعہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے کان میں سرگوشی کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم بھی بہت جلد ہم سے ملنے والی، تم بھی ملو گی اور جب ملو گی تو اس وقت تمہیں جنت کا سردار بنایا جائے گا، جنت کے عورتوں کی تم سردار ہوں گی۔ میں نے یہ سن کر کے میں نے ہنسنا شروع کیا۔ چنانچہ میرے عزیزو لمحہ بلمحہ موت کے سائے قریب ہوتے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف بڑھتی گئی، یہاں تک کہ چاشت کا وہ وقت بھی آیا، صبح کا وہ سورج بھی نکلا اور چاشت کا وقت بھی آیا۔ مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک میرے زانو کے اوپر رکھے ہوئے تھے اور میں اپنے گردن کے بیچ میں اللہ کے نبی کے سر کو لے کے بیٹھی تھی۔ اتنے میں میرے بھائی عبد الرحمان میرے کمرے میں داخل ہوئے، ان کے ہاتھوں میں مسواک، تازہ مسواکیں تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس تازہ مسواک کو دیکھا تو آپ کی نگاہ مبارک انہی مسواکوں کے اوپر اٹھ گئی۔ میں نے محسوس کیا کہ شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کو دیکھ رہے۔ میں نے پوچھا کہ اے اللہ کے نبی کیا آپ کو مسواک چاہیے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارے سے فرمایا، زبان مبارک بھی نہ کھلی، آپ نے اشارے سے فرمایا کہ ہاں مجھے مسواک چاہیے۔ چنانچہ عبد الرحمان ابن ابو بکر نے وہ مسواک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دی، حضرت عائشہ نے منہ میں ڈالا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان
مبارک تھے کہ وہ مسواک کچل بھی نہیں رہے تھے. ہمارا نبی اس طرح معذور, ہمارا نبی اس طرح سے بیمار, ہمارا نبی اس طرح سے نڈال, ہمارا نبی اس طرح سے مجبور ہو کر کے زمین کے اوپر تھا کہ دندان مبارک بھی نہیں کھل رہے ہیں. ماں عائشہ صدیقہ فرماتی ہے کہ جب میں نے دیکھا کہ مسواک نہیں کچلے جا رہے تو میں نے اپنے منہ کے اندر مسواک کو لیا, اس کو نرم کیا اور پھر پیغمبر اسلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم نے منہ میں ڈالا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک فرمایا. یہ آخری لمحے تھے. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اپنے چہرے کے اوپر چادر کو اڑھتے اور جب سانس پھولنے لگتی تو آپ چادر کو اٹھاتے اور کہتے لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیاءہم مساجدا. اللہ کی لعنت ہو یہودیوں پر, نصرانیوں پر, جنہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو عبادت گاہ بنا لیا اور نبیوں کی قبروں کی پرستش کرنے لگے. اللہ ان کے اوپر لعنت بھیجے. یہ آخری لمحات تھے. ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ کی زبان مبارک کھلتی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عائشہ وہ زہر جو خیبر کے وقت اس یہودن نے مجھے کھلایا تھا, اس زہر کا اثر مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے میرا کلیجہ کٹتا جا رہا ہو اور میں کٹتا جا رہا ہو اور موت مجھے بڑی ہی تکلیف دہ محسوس ہو رہی ہے. ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اتنے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشاب کرنے کے لیے اپنا قارورہ طلب کیا کہ کوئی برتن لاؤ میں پیشاب کروں. اللہ کا وہ نبی اٹھ کے اب ہم باپ بھی نہیں جا سکتا, وہ نبی پیشاب اپنی جگہ پہ منگانے کے لیے کرنے کے لیے قارورہ منگوا رہا. ماں عائشہ فرماتی ہے ابھی لانے والا قارورہ لینے گیا اور لینے کے لیے آیا, آپ کے دونوں ہاتھ میرے ہاتھوں میں تھے. اچانک اللہ کے نبی نے اپنا رخ انور آسمان کی طرف اٹھایا اور فرمایا اللہم رفیق الاعلیٰ, اے اللہ مجھے نبیوں میں صدیقوں میں جگہ عطا فرما. ہاتھ اوپر اٹھے, ابھی وہ برتن پیشاب کی اللہ بھی نہیں گیا کہ آپ کے ہاتھ ڈھیلے ہو کے زمین پہ گر گئے. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ پیر کی چاشت کا وقت تھا اور 12 ربیع الاول تھی اور سن 11 ہجری کا یہ واقعہ تھا. ہمارا نبی اس دنیا کو رخصت کر گئے, ہمارے نبی اس دنیا سے رخصت ہو گئے, ہمارا نبی مر گیا, ہمارے نبی چلے گئے. حضرت صحابہ کرام نے جب یہ منظر دیکھا ان کے وہ جنون اور پاگل وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں دیوانے ہو گئے. مدینے کے اندر ایک کوہرام بپا ہو گیا اور وہ صحابہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ انور کو دیکھ کر کے اپنے ایمان کی حرارتوں کو مضبوط کرتے تھے, جلا بخشتے تھے, اب وہ نبی ان میں نہ رہا. حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار لے کے مدینے کی گلیوں میں دیوانہ وار پھر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں اللہ کی قسم جو یہ کہے گا کہ ہمارے نبی مر چکے ہیں میں اس کے سر کو تن سے جدا کر دوں گا. میرا نبی مرا نہیں ہے, میرا نبی زندہ ہے, میرا نبی زندہ ہے, زندہ رہے گا. حضرت ابوبکر صدیق اوالی کے قریے میں تھے, مدینے سے قریب اوالی ایک مقام ہے, وہاں پر حضرت ابوبکر صدیق تھے. حضرت صدیق واپس آئے اور آپ نے آپ کی دونوں آنکھوں کو بند کیا, پیشانی کو پہنچا لیا اور فرمایا کہ اللہ کے نبی اب آپ کے اوپر 2 موت نہیں آ سکتی ہے. اس کے بعد مسجد نبوی کے اندر تشریف لائے, صحابہ کو جمع کیا, منبر پہ کھڑے ہوئے اور آپ نے خطبہ فرمایا اور وہ خطبہ صحیح بخاری کے پنوں کے اوپر درج ہے. حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا کہ ایھا الناس اعلموا, اے لوگوں جان لو, من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات, کہ اے لوگوں جو محمد کی پوجا کرتا تھا وہ یہ سن لے کہ محمد مر چکے ہیں. ومن کان یعبد اللہ فهو حی لا یموت, اور جو اس اللہ واحد کی عبادت کرتا تھا وہ اللہ کبھی مر نہیں سکتا, اسے کبھی موت نہیں آ سکتی, وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ سے وہ زندہ رہے گا. اور قرآن کریم کی آیت پڑھی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابکم. کہ لوگوں سن لو, اللہ نے فرمایا ہے کہ محمد صرف ایک رسول ہیں اور ان سے پہلے بھی رسول آئے ہیں. یہ بتلاؤ اگر وہ رسول مر جائیں یا شہید ہو جائیں تو کیا تم پھر کفر اختیار کر لو گے؟ جو کفر اختیار کرے گا اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے. حضرت عمر فاروق اعظم نے جب یہ آیت کریمہ سنی وہ دیوانہ وار فوری طور پر وہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر نے جب یہ آیت کریمہ پڑھی مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے کہ یہ آیت کریمہ ابھی نازل ہوئی ہو. ابھی ہم نے کتنی دفعہ قرآن کو پڑھے لیکن ہمیں ایسا لگ رہا تھا جیسے ہمارے ذہنوں میں بھی یہ آیت کریمہ نہیں تھی. حضرت ابو بکر نے کہا انک میت وانہم میتون, اللہ نے اپنے نبی کے بارے میں فرمایا کہ تم بھی ایک دن مرو گے اور لوگوں کو بھی ایک دن مرنا ہے. تو اے لوگوں اللہ کے نبی مر چکے ہیں. اس کے بعد پورے مدینے والوں کو یقین ہو گیا کہ یقیناً ہمارا نبی اب اس دنیا کے اندر نہ رہا اور اللہ کو پیارا ہو گیا, وہ مر چکے, وہ دنیا سے جا چکے. اس کے بعد لوگوں کو یقین ہوا. تو میرے عزیز, میرے دوست, میرے بھائی, یہ تاریخ کا وہ المناک صفحہ تھا. یہ تاریخ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا اور نبی کی زندگی کا یہ
آخری وہ ڈور تھا، یہ وہ دروازہ تھا، یہ آخری وہ باب تھا جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ اس کے بعد یہ ان دلائل کو اور ان باتوں کو اپنے ذہنوں میں تازہ رکھنا، اور انشاءاللہ تبارک تعالیٰ اگلی ملاقات ہماری اسی موضوع کے اوپر ہوگی کہ آیا ہمارے نبی زندہ ہیں یا ہمارے نبی مر چکے ہیں، اور شبہات اور وہ شکوک اور وہ تمام باتیں انشاءاللہ تبارک تعالیٰ وہ ڈاؤٹ میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا اگلے خطبے میں۔ انہی چند باتوں پہ اپنی بات ختم کرتا ہوں اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے اسی نبی کی سیرت مقدسہ کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو اسی نبی کے چھوڑے ہوئے پاکیزہ نقوش کو اپنی پیشانیوں کا جھومر بنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسی نبی کے سنتوں کی اتباع کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور اپنے نبی کے صحیح طور پر متبع اور پیروکار رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف الرحیم۔